نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجھے بیان کیا شہاب بن عباد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابراہیم بن حمید نے، وہ اسماعیل سے، وہ قیس سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے اور ان کے ساتھ ان کا غلام تھا اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتے تھے، فضل احدہما صاحبہ، ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی کو گم کر دیا، بہذا، اسی طریقے سے روایت کیا ہے، وقال اما انی اشہدک انہ للہ، خبردار بے شک میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ اللہ کے لیے ہے۔ اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو استدلالات کیے وہ ہم اپنے پچھلے درسوں میں واضح کر چکے ہیں کہ ایک تو کسی کو آزاد کرتے وقت گواہ بنانا، اور دوسرا جب کنایے والے الفاظ بولے جائیں تو اس میں نیت کو دیکھا جائے گا کہ نیت کیا تھی۔ باب ام الولد، یہ باب ہے ام ولد کے بارے میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من اشراط الساعہ ان تلد الامۃ ربہا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابو الیمان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی شعیب بن زہری سے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا عروہ بن زبیر نے کہ بے شک عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کان عتبۃ بن ابی وقاص، تھے عتبہ بن ابی وقاص، عاہد الی اخیہ سعد بن ابی وقاص، وہ اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص کو وصیت کر کے گئے تھے، ان یقبض الیہ ابن ولیدۃ زمعہ، کہ وہ زمعہ کی لونڈی کے بیٹے کو اپنے قبضے میں لے لے۔ قال عتبہ، عتبہ کہتے ہیں انہ ابنی، وہ میرا بیٹا ہے۔ فلما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمن الفتح اخذ سعد ابن ولیدۃ زمعہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے فتح مکہ کے لیے، تو سعد نے زمعہ کی لونڈی کے بیٹے کو پکڑ لیا۔ فاقبل به الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو وہ اللہ کے رسول کی طرف لے آئے۔ واقبل معه بعبد بن زمعہ، اور آ گئے ان کے ساتھ عبد بن زمعہ بھی، یہ وہ لے آئے اپنے ساتھ عبد بن زمعہ کو۔ تو سعد کہنے لگے اللہ کے رسول ھذا ابن اخی عہد الی انہ ابنہ، اللہ کے رسول یہ میرا بھتیجا ہے، وہ مجھے وصیت کر گیا تھا کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ فقال عبد بن زمعہ یا رسول اللہ ھذا اخی ابن زمعہ ولد علی فراشی، عبداللہ بن زمعہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ میرا بھائی ہے، زمعہ کا بیٹا ہے، اسی کے بستر پہ پیدا ہوا ہے۔ فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ابن ولیدۃ زمعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمعہ کی لونڈی کے بیٹے کی طرف دیکھا، فَإِذَا هُوَ أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ، وہ اس عتبہ کے ساتھ سخت مشابہت رکھتا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو لک یا عبد بن زمعہ، اے عبد بن زمعہ وہ تیرے لیے ہے، من اجلی، اس وجہ سے کہ انہ ولد علی فراش ابیہ، کہ وہ اس کے باپ کے بستر پر پیدا ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتجبی منہ یا سودۃ بنت زمعہ، اے سودہ بنت زمعہ تو اس سے پردہ کر۔ مما رأى من شبہہ بعتبۃ، وجہ اس کے کہ جو آپ نے اس کی عتبہ کے ساتھ سخت مشابہت دیکھی تھی۔ وکانت سودۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سودا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے اندر ایک مسئلے کو بیان کیا ہے، وہ مسئلہ ہے ام ولد کا۔ ام ولد کا لفظی معنی تو ہوتا ہے بچے کی ماں، لیکن یہ اصطلاح اس لونڈی کے لیے بولی جاتی ہے کہ جس لونڈی کا اپنے مالک سے کوئی بچہ پیدا ہو جائے۔ اگر لونڈی کا بچہ پیدا نہ ہو تو وہ ام ولد نہیں ہوتی۔ جس لونڈی کا اپنے مالک سے بچہ پیدا ہو جائے اس لونڈی کو کہتے ہیں ام ولد، بچے کی ماں۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لونڈی ہے اس کو بیچنا جائز ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ سلف کے اندر اختلافی رہا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جب لونڈی اپنے مالک کے بچے کو جنم دے دے تو اب اس کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ بعد میں اسی موقف پر سب اہل علم کا اتفاق ہو چکا ہے کہ جس لونڈی نے اپنے مالک کے کسی بچے کو جنم دے دیا، اب وہ مالک اس لونڈی کو بیچ نہیں سکتا، مالک کے مرنے کے بعد وہ خود بخود آزاد ہو جائے گی۔ یہ راجح موقف ہے اس مسئلے میں۔ دوسرا موقف یہ تھا کہ نہیں بیچ سکتا اور مرنے کے بعد بھی آزاد نہیں ہوتی، یعنی وہ لونڈی کی لونڈی رہتی ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ وہ بچے کی ماں بن چکی ہے، اس کو اسلام یہ اعزاز دیتا ہے کہ اب تجھے یہ بیچ نہیں سکتا، ہاں جب تک مالک زندہ ہے تو اس کے لیے لونڈی کی طرح ہے، لیکن جیسے وہ فوت ہوگا تو آزاد ہے، تو لونڈی نہیں۔ یہ موقف راجح معلوم ہوتا ہے۔ یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ اس مسئلے کو ہی بیان کرنا چاہتے ہیں۔ امام بخاری نے اپنا میلان کسی مسئلے کی طرف واضح نہیں کیا، کیونکہ مسئلہ سخت اختلافی ہے اہل علم کے درمیان، اگرچہ بعد والوں کا اتفاق ہو چکا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر پابندی لگا دی تھی کہ کوئی ام ولد کو بیچ نہیں سکتا، روک دیا تھا، اس کے بعد تقریباً سب کا اتفاق ہے۔ اب جو امام بخاری رحمہ اللہ اشارے کر رہے ہیں اس چیز سے وہ یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی۔ اس حدیث کا مطلب ہم بخاری کے شروع میں بتا چکے ہیں، اولاد کا نافرمان ہونا، اور یہ تقریباً اس کے مطلب میں ایک چیز آتی ہے۔ یہاں پر جو ایک خاص مطلب امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ اہل علم نے یوں بیان کیا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہوگا کہ لوگ ام ولد کو بھی بیچ دیں گے، ام ولد کو بھی بیچ دیں گے، حالانکہ نہیں بیچنا چاہیے لیکن اس کو بیچیں گے۔ پھر ہوگا یوں کہ وہ بکتے بکاتے ایسا بھی ہوگا کہ اس کا خریدار ہی اس کا بیٹا ہو، جب بچے کو نہیں پتا میری ماں کون ہے، اور وہ لونڈی مارکیٹ کے اندر بکتی کوئی 10-15 سال بعد بھی بک رہی ہے اگر، تو وہ بچہ اب 12-15-18 سال کا ہو چکا ہے، وہی اگر اس لونڈی کو مارکیٹ میں جا کے خرید لیتا ہے حالانکہ وہ اس کی ماں ہے۔ تو اس اعتبار سے اس حدیث کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہوگا کہ لوگ ام ولد کو بیچ دیا کریں گے، جب وہ اس کو بیچیں گے تو بالآخر بکتے بکاتے دوبارہ کبھی اس کا خریدار اس کا بیٹا ہی ہوگا، اس کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ میری ماں ہے، تو وہ اس کو خرید کے لونڈیوں کی طرح اس کے ساتھ رہے گا۔ تو یہ اس اعتبار سے یعنی کہ اس کو قیامت کی نشانی قرار دیا گیا، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں ام ولد کے بیچنے کو ہی قابل مذمت قرار دیا گیا اشارتاً، واللہ اعلم بالصواب۔ جو دوسری حدیث ہے امام بخاری لے کر آئے ہیں وہ حدیث اس طرح ہے کہ عتبہ بن ابی وقاص، یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بھائی تھا جو مسلمان نہیں ہوا تھا، کفر پر فوت ہوا تھا۔ اس نے زنا کیا زمعہ کی لونڈی کے ساتھ، زمعہ یہ بھی کفر پر فوت ہوا، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر تھا، سودا رضی اللہ عنہ کا والد تھا، سودا بنت زمعہ آپ کی جو بیوی تھی ان کا یہ والد تھا اور آپ کا سسر ہوا۔ اس کی ایک لونڈی تھی، اس لونڈی کے ساتھ جس طرح دور جاہلیت میں چلتا تھا، وہ عتبہ جو سعد بن ابی وقاص کے بھائی تھے اس نے زنا کیا، بچہ پیدا ہوا۔ دور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جو جس سے زنا کرتا تھا جب بچہ پیدا ہوتا تھا بچہ نہیں چھوڑتے تھے اپنا، بچے پر وہ سخت حریص ہوتے تھے، کہتا تھا یہ بچہ میرا ہے مجھے واپس کر دو۔ تو یہ عتبہ فوت ہو گیا، مرتے ہوئے نا اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص کو وصیت کر گیا کہ زمعہ کی جو لونڈی کا بچہ ہے نا وہ میرا ہے، وہ تو لے لینا۔ چونکہ یہ مکہ میں تھا، سعد بن ابی وقاص مسلمان تھے، وہ مدینہ میں تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو سعد رضی اللہ عنہ گئے تو جاتے سار ہی زمعہ کی لونڈی کا جو بیٹا تھا نا اس کا بازو پکڑ لیا،
اور پکڑ کے ساتھ عبداللہ بن زمع، عبد بن زمع، یہ زمع کا بیٹا تھا، یعنی اللہ کے نبی کا یہ سالہ تھا، سودا کا یہ بھائی تھا رضی اللہ عنہ کا. یہ بھی آ گیا، یہ کہنے لگا کہ یہ میرا بھائی ہے. کیوں؟ یہ میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے تو میرا بھائی بنا. تو ساتھ میں نبی وقاص کہنے لگے نہیں، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، اس نے تیرے باپ کی لونڈی سے زنا کیا تھا، یہ اس کا ہے. دونوں اپنا جھگڑا لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ نے لڑکے کو دیکھا، اس کی سخت مشابہت تھی عتبہ کے ساتھ، بالکل عتبہ جیسا تھا. آپ نے اس سخت مشابہت کے باوجود فیصلہ یہ دیا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بچہ اسی کا ہوگا جس کے بستر پہ پیدا ہوا. یعنی کہ عورت کا جو مالک ہے خامند ہونے کی بنیاد پر یا اس کا مالک ہونے کی بنیاد پر، یہ بچہ اسی کا تصور کیا جائے گا. یعنی اس کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھے کہ اسلام سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو جس سے زنا کرتا تھا وہ بعد میں اس سے بچہ لے لیتا تھا، اس کے خامند کو کہتا تھا یہ بچہ تیرا نہیں، یہ میرا ہے. یہ بھی چلتا تھا. اسلام نے آ کر یہ قانون بنایا، کسی کی بیوی سے جس نے زنا کیا نا، وہ بچہ اس کو نہیں ملے گا، وہ اسی کا ہوگا جس کی وہ بیوی ہے. الولد للفراش، بچہ بستر کے لیے، یعنی بستر والے کے لیے، وہ بیوی جس کے بستر پر لیٹتی ہے وہ بچہ اسی کا ہوگا. اسی طرح اگر کسی کی لونڈی سے کسی نے تعلق قائم کیا تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس کے مالک کا ہی تصور کیا جائے گا. ہاں اگر مالک یا خامند لینے سے انکار کر دے، وہ کہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، پھر وہ صورت الگ ہے. لیکن اگر وہ انکار نہیں کرتا تو یہ بچہ اسی کا تصور ہوگا. آج بھی یہ قانون ہے کہ کوئی بندہ اگر کسی سے زنا کرتا ہے تو وہ جس کی بیوی ہے وہ بچہ اسی کا شمار ہوگا. اور جو دعویٰ کرے نا اس کے بارے میں اسلام کہتا ہے وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ، زانی کو پتھر مارے جائیں. اگر وہ کہے نا کہ یہ بچہ میرا ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا کہ تو نے اقرار کر لیا نا اپنے جرم کا، اب آجا تیری سزا رجم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قانون کے تحت آپ نے سخت عتبہ کے ساتھ مشابہت ہونے کے باوجود آپ نے ساتھ سے کہا کہ نہیں یہ تجھے نہیں ملے گا، یہ جس کی وہ لونڈی تھی یہ اسی کا بچہ کہلائے گا. آپ نے اس کا بازو پکڑ کے عبد بن زمع کے حوالے کر دیا کہ لے یہ تیرا ہی بھائی ہے، رکھ اس کو. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا رضی اللہ عنہ سے کہا جو آپ کی بیوی تھی، ان سے کہا سودا تو نے اسے پردہ کرنا ہے. حالانکہ اس کو بھائی بھی قرار دے دیا، بھائی قرار دے دیا اس کو، لیکن پھر بھی کہا اسے پردہ کرنا ہے. اس سے بڑے احکام نکلتے ہیں. چونکہ مشابہت واضح طور پر عتبہ کے ساتھ تھی، آپ نے ورع کے طور پر احتیاط اور تقوی کی بنیاد پر آپ نے کہا سودا پھر بھی تو نے اس کو بھائی نہیں سمجھنا، پردہ تو نے اسے کرنا ہی کرنا، دے دیا عبد بن زمع کو. تو یہاں سے امام بخاری رحمہ اللہ نے انتہائی باریک قسم کا استدلال کیا. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر لونڈی کو بیوی کے ساتھ جوڑا گیا ہے. لونڈی سے پیدا ہونے والے بچے کو مالک کا بچہ قرار دیا گیا. گویا کہ یہاں پر لونڈی کو بھی بستر کہا گیا ہے. تو جس طرح بیوی اپنے خامن کی وفات کے بعد آزاد ہوتی ہے، اس کی غلام نہیں ہوتی، اسی طرح لونڈی بھی اپنے مالک کی وفات کے بعد اس کے بستر کی طرح یعنی بیوی کی طرح آزاد ہے. بڑا باریک سے استدلال ہے. یہ مسئلہ دقیق ہے جس میں اہل علم کا ذوق ہے. ولد کو بیچا جا سکتا کہ نہیں بیچا جا سکتا. امام بخاری کے اس ظاہری انداز سے معلوم ہوتا ہے امام بخاری بھی یہ موقف رکھتے ہیں کہ اس کو نہیں بیچا جا سکتا. واللہ اعلم بالصواب. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حدیث نمبر 2532 اور 33.